السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بروج آیت نمبر 10 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے و ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ان الذين نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان الذين یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فتنوا المؤمنین والمؤمنات، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والمؤمنات، ثم میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ثم لم یتوبوا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لم یتوبوا، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پھر وا مدہ ہے، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ثم لم يتوبوا فلہم عذاب میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فلہم عذاب، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذاب جہنم، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ جہنم ولہم عذاب الحریق، ولہم عذاب میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، عذاب الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذاب الحریق، الحریق کی را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ عذاب الحریق، عذاب الحریق، الحریق میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین، ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان الذین
یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا، وا مدہ وہ وا جو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وعامل الصالحات، صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وعامل الصالحات لہم جنات، لہم جنات میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لہم جنات، جنات، نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے، اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لہم جنات تجری، جنات تجری میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اخفاء ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ جنات تجری، تجری جیم میں قلقلہ ہوگا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ تجری، تجری کی را کو باریک پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ تجری کے را کے نیچے زیر ہے، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ تجری، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، من تحتها میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ من تحتها الانہار، الانہار میں اظہار حلقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ اظہار حلقی ہوگا، اور حروف حلقی کل 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ تحتها الانہار، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تحتها الانہار، آگے تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پہ ٹھہرنا چاہیے، اور را یہاں پر ہوگا۔ من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، ذالک، ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذالک الفوز الکبیر، الفوز، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو، اور اس سے پہلے زبر و واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ فوز الکبیر، فوز الکبیر میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد
سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم۔